الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو چیزیں ایمانی صفات کے منافی ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرتا ہو، کراتا ہو، کہانت کرتا ہو یا کرواتا ہو، یا فال نکالتا ہو یا نکلواتا ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عراف جو علامات کی روشنی میں جو چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، گمشدہ چیزوں کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے کہ بھئی یہ فلاں نے چوری کی ہے، فلاں آدمی ہے، نام بھی بتاتا ہے اور وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عراف اور کاہن ایک ہی ہوتا ہے، وہ شخص جو مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر دیتا ہے۔ بعضوں نے کہا جو دل کی بات بتائے وہ کاہن کہلاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا۔ لیکن ہاں یہاں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ الفاظ کہ وہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اعمال کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو کاہن کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، کیونکہ کاہن کی تصدیق کرنے سے شرک اکبر میں اس کا تعاون پایا جاتا ہے۔ یہ تو اس شخص کے بارے میں وعید ہے جو کاہن کے پاس جا کر اس سے دریافت کرتا ہے، لیکن رہا کاہن تو اس کے متعلق یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 8ویں صدی میں ہوا ہے، 738 میں غالباً، وہ فرماتے کہ عراف ایک جامع لفظ ہے، اس کا اطلاق کاہن، نجومی، رمال پر ہوتا ہے۔ اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اپنے طریقوں سے بعض واقعات کی خبر دیتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امور غیبیہ میں سے جس علم غیب کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، نہ صحابہ کو دیا، نہ نبیوں کو دیا، نہ فرشتوں کو دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا، آپ ارشاد فرما دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیفیں پہنچیں، بہت سے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا پڑھنے پڑھانے کے لیے، علم دین کے لیے، اور طلب بھی کیا گیا کہ ہمارے یہاں
مکے میں یا فلاں مقام پر لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا تھا، پورے کے پورے شہید کر دیے گئے تھے۔ غیب کا علم ہوتا تو آپ 70 صحابہ کو نہیں بھیجتے، شہید نہیں کرواتے، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حروف ابجد الف با تا سا وغیرہ لکھ کر کے کچھ حساب لگاتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے۔ آئیے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان تمام بحث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر ایمان اور کاہنوں کی تصدیق، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کے منافی ہیں، متضاد ہیں، اس لیے یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک مومن کے دل میں ایمان بھی ہو اور پھر اس کے دل میں کاہنوں کی تصدیق بھی ہو، نجومیوں کی تصدیق بھی کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کاہن کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے۔ کہانت کرانے والے، فال نکلوانے والے اور جادو کرانے والے کے حکم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جو جادو کرتے ہیں۔ حروف ابجد لکھ کر حساب کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ علم آج بھی موجود ہے، ایسا آج بھی کیا جا رہا ہے۔ کاہن باتیں کرتے اور بتاتے وقت اظہار کرتا ہے گویا یہ باتیں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم جنات سے حاصل ہوتے ہیں۔ مگر کمزور عقیدے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاہنوں کے پاس کوئی خصوصی علم ہے جو ہم کو دیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے ایمان صفات کے مخالف اور منافی جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا یہ کیسا ہے؟ بڑا اہم بیان ہے۔ کسی پر جادو کیا گیا ہے، اب جادو نکالنے کے لیے کہ جادو سے علاج جائز ہے یا نہیں ہے، ایک اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے علاج کرنے کے بابت دریافت کیا گیا۔ نشرہ کہتے ہیں جادو کے ذریعے، جس پر جادو کیا گیا ہو، جادو کے ذریعے جادو کی علاج کے بابت دریافت کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے 2294 اور سنن ابو داود کے اندر بھی ہے 3868 میں، باب النشرہ کے اندر مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ کسی پر جادو کیا گیا ہو تو جادو سے اس کا عمل کرنا، جادو نکالنا، یہ
صحابہ سے، تابعین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان تمام کاموں کو ناجائز سمجھتے تھے۔ جس پر جادو کیا گیا ہو تو جادو سے جادو کا نکالنا صحیح نہیں ہے۔ جس آدمی پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج کرنے کو النشرہ یعنی جادو اتارنا کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں النشرہ سے مراد جادو اتارنا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ایک ناجائز۔ اگر مریض کے کسی عضو کسی حصے پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج قرآن کریم سے، ادعیہ مسنونہ سے یعنی احادیث سے اور اطباء کے دعاؤں سے کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اور قرآنی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اسی سلسلے میں نازل ہوئیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کا ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن حکیم سے علاج کرتا ہے، قرآن حکیم کیا ہے؟ شفا ہے۔ اللہ نے اپنی اس مقدس کتاب کو شفا قرار دیا ہے کئی مقام پر۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ شفاء و رحمت للمؤمنین، سورہ الفاتحہ کو بھی شفا کہا گیا ہے۔ سورہ الفاتحہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا۔ ما وجدت طبیبا ولا دوا، نہ میں نے کوئی طبیب پایا، کوئی ڈاکٹر حکیم، نہ کوئی دوا پائی میں نے۔ کہا میں سورہ الفاتحہ پڑھتا اور زمزم کا پانی پیتا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے شفا دی۔ تو سورہ الفاتحہ کے اندر بھی شفا ہے، زمزم میں بھی شفا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن حکیم میں کہ بہت سی آیات ہیں، پوری قرآن شفا ہے، جسے بالکل جائز ہے۔ نشرہ ممنوعہ یعنی جادو کا ناجائز علاج یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے اور اس کے اثر کو زائل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جادو کرنے والا بھی جادوگر ہی ہوگا، اور اس سلسلے میں جنات کی طرف رجوع کرے گا، اس سے مدد مانگے گا، فریاد کرے گا، اور جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کر دیتے ہیں، لہذا یہ شرک ہے۔ جادو کے عمل میں جنات کا، شیاطین کا بہت بڑا دخل ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا کہ لا یحل السحر الا ساحر، یعنی ساحر لیکن جادوگر غیر شرعی طریقے سے جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے۔ قرآنی تعویذات کے ذریعے بھی جادو کا علاج کرنے کو بھی انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے، یعنی جو غیر شرعی طریقے سے ہو، تعویذات کے ذریعے ہو، ہاتھوں میں پہن لے، گلے میں پہن لے یا بازو پر باندھ لے۔ آئیے
لیکن اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض آیات و ادعیہ پڑھ کر اور پھونکنے سے علاج کیا جائے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو جائز قرار کہتے ہیں۔ گلے میں نہ لٹکایا جائے، نہ بازو پر باندھا جائے، اور نہ ہاتھ میں قرآنی آیات پڑھے اور حدیث کی دعائیں پڑھے اور پھونکتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے، جس مرض الموت میں آپ کا انتقال ہوا، جبریل امین تشریف لائے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر دم کیا تھا، بسم اللہ یرقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کر رہا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہاں بخاری شریف میں ایک باب جو باندھا ہے تعلیقاً هل یستخرج السحر، یعنی ابن مسیب کا مقصود یہ ہے کہ جادو کا جو علاج جائز کلمات، ادعیہ، مسنونہ قرآنی آیات اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے وہ درست ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ حقیقت میں جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہوتا ہے، لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے قطع کرنے سے قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ آئیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے پوچھا، ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ قدیم یعنی تابعین میں شمار ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا جادو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو، ایسا بھی جادو کیا جاتا ہے، اور جادو آج موجود ہے کہ آدمی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، تو کیا اس کا دفعیہ یا اس کو باطل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا جائز ہے؟ جادو، انہوں نے جواب دیا یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال سے ممانعت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے چاہا اپنے آئندہ حلقے میں کچھ اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔